پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ ایک ایسا قدم اٹھانے والے ہیں جس سے انڈیا اور اسرائیل میں کھلبلی مچ جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ مل کر ایک جوائنٹ ڈیفنس الائنس بنانے والے ہیں۔ اس الائنس میں اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوا تو باقی سب اسے اٹیک آن آل سمجھیں گے، بالکل نیٹو کے آرٹیکل 5 کی طرح۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس الائنس میں کون سی کنٹری کیا کنٹریبیوٹ کرے گی۔ جیسا کہ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ پہلے ہی ایک جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ میں موجود ہیں، جسے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ ہوگا تو وہ سب پر حملہ شمار ہوگا۔ اب ترکی بھی اس ایگریمنٹ میں شامل ہونے جا رہا ہے اور ٹاکس فائنل سٹیج میں داخل ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیا اسے اسلامک نیٹو کے نام سے پکار رہا ہے۔ اس ٹرائلیٹرل ڈیفنس ٹریٹی میں سعودی عربیہ فائنینشیل اسٹرینتھ اور ڈیفنس فنڈنگ فراہم کرے گا۔ پاکستان نیوکلیئر کیپیبلٹی، بیلسٹک میزائلز اور مین پاور کو فراہم کرے گا، جبکہ ترکی کا ملٹری ایکسپیرینس، ڈرونز اور فائٹر جیٹس اور ڈیفنس انڈسٹری ترکی اپنی اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا۔ یہ تینوں ملک مل کر ایک اسٹرانگ ملٹری بلاک بنائیں گے جو کہ تمام مسلم کنٹریز کو ایک طرح سے ریپرزینٹ کرے گا۔ جہاں تک بات ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے فوجی تعلقات کی، تو پاکستان اور سعودی عربیہ کے فوجی تعلقات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستانی فوجی 1960s سے سعودی سرحدوں پر تعینات رہے ہیں اور سعودی فوجیوں کو بھی ٹریننگ دیتے رہے ہیں، اور پاکستان اور سعودی عربیہ کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان سعودی الائنس میں دیگر مسلم کنٹریز کو بھی شامل کر کے ایک ملٹی نیشنل مسلم ڈیفنس ٹریٹی کو سائن کیا جا سکے، جو کہ مستقبل میں ایک بلاک بھی بن سکتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عربیہ اس الائنس کے ذریعے کولیکٹیو سیکیورٹی کو مضبوط میکانزمز بنا رہے ہیں تاکہ ریجنل تھریٹس کو پریونٹ کیا جا سکے۔ اب اس ڈیفنس الائنس میں ترکی کیوں انٹرسٹڈ ہے تو اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ترکی چاہتا ہے کہ یو ایس کی جو ریلائبلٹی ہے اس پر زیادہ ڈیپینڈ نہ کرے، بلکہ اپنی سیکیورٹی اور ڈیٹرنس کو مضبوط کرے اور مسلم ورلڈ میں اپنی اسٹریٹجک لیڈرشپ رول دکھائے۔ اور ترکی کو یہ بھی لگتا ہے کہ یو ایس سپورٹ ہمیشہ کافی نہیں ہے، بلکہ اب ترکی کو خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ پہلے سعودی عربیہ اور ترکی آپس میں رائیولز تھے، لیکن اب اکنامک کوآپریشن دونوں کنٹریز میں بڑھ رہی ہے۔ دونوں کنٹریز میں ڈیفنس کوآپریشن پر پہلی بار بات ہو رہی ہے اور پہلی بار جوائنٹ نیول میٹنگ بھی ہوئی ہے، یعنی ریلیشنز ایک نئے فیز میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے پاکستان اور ترکی کی، تو پاکستان اور ترکی پہلے ہی ڈیفنس پارٹنرز ہیں۔ ترکی پاکستان نیوی کے لیے وار شپس بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی پاکستان کے F-16 کو بھی اپ گریڈ کر چکا ہے اور مسلسل ڈرون ٹیکنالوجی بھی پاکستان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ اب ترکی چاہتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ اس کے کان 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ میں بھی انویسٹ کریں۔ یہ الائنس ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب انڈیا پاکستان ٹینشنز ویری ہائی ہیں اور پاکستان کے افغانستان کے ساتھ بھی ٹینشنز موجود ہیں اور ریجنل انسٹیبلٹی بھی اپنی پیک پر موجود ہے، اور یہ سب فیکٹرز مسلم کنٹریز کو آپس میں قریب لا رہے ہیں اور پاکستان کے اسٹریٹجک رول کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اب انڈیا اور اسرائیل کو خوف یہ ہے کہ اگر پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ مل کر ایک ملٹری بلاک بنائیں گے تو ایکسپرٹس کے مطابق اس سے انڈیا اور اسرائیل کو سیکیورٹی تھریٹس درپیش ہو سکتے ہیں اور یہ چیز ریجنل بیلنس کو بدل سکتی ہے۔ جہاں تک بات ہے پاکستان کی، تو پاکستان کو اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز پر مکمل کانفیڈنس ہے۔ یہ الائنس پاکستان کے اسٹریٹجک ڈیٹرنس کو مزید مضبوط کرے گی، اور پاکستانی عوام کی تو بات ہی نہ کریں۔ پاکستانی عوام اس الائنس کو ہمیشہ مسلم سولیڈیرٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت ہی اہم قرار دے گی۔ یہ الائنس پاکستان کو ریجنل لیڈرشپ رول میں بھی بوسٹ دے سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ اسلامک نیٹو بنے گا یا صرف یہ ایک اسٹریٹجک سگنلنگ ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمیں آنے والے کچھ دنوں تک پتہ چل جائے گا۔ امید ہے کہ یہاں پر تمام چیزیں کلیئر ہیں۔ آپ کا اس اسلامک نیٹو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ باقی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔